ہاشم نے گھبرا کر نہ صرف گنگنانا بند کر دیا بلکہ بدحواسی کے عالم میں اپنی شرٹ کے بارے میں بھی نہ پوچھ سکا۔ اس وقت وہ چونک گیا تھا کہ نہ جانے شرمین نے دل میں کیا سوچا ہوگا۔ اسے خود پر غصہ آیا کہ سانولی سلونی محبوبہ گانا اسے اس وقت کیوں یاد آ گیا، اور اگر یاد آ ہی گیا تھا تو اسے گانے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی۔ اگر شرمین نے چاچی سے ذکر کر دیا تو اس کی تو شامت ہی آ جائے گی۔ یہ لڑکیاں بھی مزاج کے لحاظ سے عجیب ہوتی ہیں، اور شرمین تو ہے ہی عجیب تر۔ کوئی اسے پوچھے کہ وہ اتنی خشک مزاج کیوں ہے؟ صورت بھی حور پری والی نہیں ہے، رنگت سیاہی مائل گندمی ہے، آنکھیں البتہ بڑی اور پرکشش ہیں، ہونٹ گلابی مگر موٹے ہیں، نقوش گزارے لائق ہوتے اگر رنگت گوری ہوتی۔ ہاشم نے شرمین کے سراپا کے بارے میں سوچا، پھر جھنجھلاتے ہوئے یہ زیر لب بڑبڑایا، میں کیوں اس کے نئے نقوش پر غور کر رہا ہوں؟ مجھے کیا اس سے شادی کرنی ہے؟ اسے خود پر غصہ آیا کہ گنگنانے کے چکر میں اس نے اپنی شرٹ کا اتا پتہ دریافت کرنے کا موقع کھو دیا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور گھونٹ بھرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے کپ خالی کیا، شرمین دوبارہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بکس پر سے اس نے دوپہر کے کھانے کے برتنوں کی ٹرے اٹھائی تو ہاشم نے خالی کپ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے یہ پوچھا، آج صبح ہی میں نے اپنی شرٹ ڈرائی کلینر سے لا کر یہاں رکھی تھی، میں کافی دیر سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں، تم نے تو نہیں دیکھی؟ ہاں دیکھی ہے، یہیں تو رکھی تھی، میں بھی آ کر دیتی ہوں۔ شرمین نے جواب دیتے ہوئے یہ برتن لے کر کمرے سے نکل گئی۔ 5 منٹ بعد وہ دوبارہ کمرے میں موجود تھی۔ اس نے بکس کے اوپر رکھی چادر کو اٹھایا اور اس کے نیچے سے شرٹ نکال کر ہاشم کے سامنے رکھ دی۔ ہاشم کہنے کو تھا کہ یہ بھی بھلا کوئی جگہ ہے رکھنے کی، مگر وہ ایک لمحہ رک کے بغیر وہاں سے جا چکی تھی۔ عجلت میں ہاشم نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے، پہلے ہی وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ اسے اپنا سی وی ابا کے دوست کو پہنچانا تھا۔ اس نے چاچا امیر الدین کے گھر آئے چند دن ہوئے تھے، وہ گھر والوں کو بہت مس کر رہا تھا۔ کاش مجھے کراچی میں جاب مل جاتی تو مجھے دوسروں کے گھر میں نہیں رہنا پڑتا، اس کے دل سے صدا ابھری۔ پھر جوتے کے تسمے باندھنے کے بعد سی وی کا لفافہ اٹھائے ہوئے کمرے سے نکل کر صحن میں پہنچا، جہاں امرود کے درخت کے پاس بچھی ہوئی چارپائی چاچی جو بھی پڑوس سے لوٹی تھی سستا رہی تھی۔ گیٹ کھولتے ہوئے چاچا امیر الدین چارپائی پر بیٹھ چکے تھے۔ ہاشم نے انہیں سلام کیا، کیوں برخوردار، کدھر کی تیاری ہے؟ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے پوچھا، ابا جی کے جاننے والے ہیں، ان کو سی وی دینے جا رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ایک بات تم سے کہنی تھی، اس سے اپنا ہی گھر سمجھو، کوئی بھی کام ہو تو بلا جھجک اپنی چاچی اور شرمین سے کہہ دیا کرو۔ شکریہ، ویسے میں اپنے کام خود کر لیتا ہوں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آج کل کے لڑکوں کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ان سے تو ہل کر پانی نہیں پیا جاتا۔ مجھے دیکھ لو، میں اپنے سارے کام خود کرتا ہوں، اپنے کپڑے خود دھوتا ہوں، استری کرتا ہوں، تمہاری چاچی بیمار ہو جائیں تو میں کھانا بھی تیار کر لیتا ہوں۔ کسی دن میں تمہیں اپنے ہاتھ کی بنی چکن کڑھائی کھلاؤں گا، تم نے اتنی لذیذ کڑھائی کبھی نہیں کھائی ہوگی، میرے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے۔ قبل اس کے چاچا امیر الدین کی گفتگو مزید طول پکڑتی، چاچی نے انہیں ٹوکا، آپ اپنی تعریفیں کرنے کے علاوہ بھی کچھ کر لیا کریں، دکان کو نوکر پر چھوڑ کر جب دیکھو گھر میں سستاتے رہتے ہیں۔ ہاشم تم جاؤ بیٹا، تمہیں دیر ہو رہی ہوگی۔ ہاشم نے انہیں خدا حافظ کہا، گیٹ سے باہر نکل گیا۔ مارچ کے مہینے کا آغاز تھا، دن کو خاصی گرمی پڑنے لگی تھی۔ موسم سے قطع نظر ہاشم کو اکمل چودھری کے گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ بڑی مشکل سے پتہ ڈھونڈ کر ان کے گھر پہنچا۔ اکمل چودھری سرکاری ادارے میں اچھے عہدے پر فائز تھے۔ اتوار کا دن ہونے کے باعث وہ گھر پر موجود تھے۔ ہاشم نے گیٹ پر موجود ملازم کے ذریعے اپنی آمد کی اطلاع اندر بھجوائی۔ کچھ دیر بعد انتظار کے اسے اندر سے بلایا گیا تو وہاں بھی اسے انتظار کی کفت سے دوچار ہونا پڑا۔ اکمل چودھری رسمی جملوں کا تبادلہ کر کے ڈرائنگ روم میں موجود اپنے 2 دوستوں سے گفتگو میں مصروف ہو گئے تھے۔ یوں گھنٹے کی طویل گفتگو کے بعد جب دونوں اشخاص خدا خدا کر کے رخصت ہوئے، تب وہ ہاشم کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے، کہو بیٹا، کیسے آنا ہوا؟ ان کے سوال پر ہاشم سرپٹا کر رہ گیا، کیونکہ بقول ابا جی کے وہ اکمل چودھری سے اس کی جاب کے سلسلے میں بات کر چکے تھے۔ وہ کسی زمانے میں اس کے ابا جی کے بڑے گہرے دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ فون پر انہوں نے ہاشم کی ابا جی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ جاب کے سلسلے میں اس کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ ابا جی نے آپ سے بات کی تھی میرے جاب کے سلسلے میں، اپنا سی وی آپ کو دینے آیا ہوں۔ اوہ اچھا، ہاں مجھے یاد ہے۔ ہاشم کے دل میں آیا کہ کہہ دے، جب آپ کو میرے آنے کا مقصد پتہ ہے تو کیوں پوچھ رہے ہیں، مگر وہ خاموش رہا۔ اکمل چودھری کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوئے، ہمارے ادارے میں کچھ جابز ہیں جو فی الحال کانٹریکٹ پر ہیں،
امید تو یہی ہے کہ 2 سال بعد مستقل ہو جائیں گے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں سیٹ کر دوں۔ تم میرے آفس میں آؤ، کل تو اہم میٹنگ ہے، مجھے فرصت نہیں ہوگی۔ تم پرسوں آ جانا 9:30 تک۔ لاؤ سی وی مجھے دیتے جاؤ۔ ہاشم نے سی وی کا لفافہ ان کے حوالے کیا اور ہاتھ ملاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہاج کے بابا نے چشمے کی اوٹ سے اسے بغور دیکھا، جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ پھر اپنے ہاتھ سے پکڑا اخبار ٹیبل پر رکھ کر گرجدار آواز میں بولے، میں حیران ہوں تمہاری رٹائی پر۔ جب میں نے منع کر دیا تھا کہ ثنا خانم، جس کے شوہر کا کچھ اتا پتا نہیں، اس کی بیٹی سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود تم میرے سامنے آ کھڑے ہو گئے ہو۔ تمہیں اس کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ میں ہرگز ثنا خانم جیسی اداکارہ کی بیٹی کو اپنی بہو کے روپ میں قبول نہیں کروں گا۔ تم یہ توقع ہرگز نہ رکھو کہ میں یا تمہاری ماں اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ حیرت ہے، ثنا خانم کی بیٹی کو کوئی امیر زادہ نہیں مل رہا جو وہ تمہیں پھانس رہی ہے۔ کیوں نہیں پھانسے گی؟ میرے بیٹے کا حسن شہزادوں جیسا ہے، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں ہم بھی، 2 گھروں اور دکان کے مالک۔ نور بیگم نے گفتگو میں دخل اندازی کی۔ وہ کافی دیر سے خاموش تماشائی بنی باپ بیٹے کی گفتگو سن رہی تھی۔ امی آپ بھی بجائے میری سائیڈ لینے کے بابا کی طرفداری کر رہی ہیں۔ وہاج کے لہجے میں ناراضی تھی۔ اسے جب بھی کوئی بات منوانی ہوتی وہ ماں کا سہارا لیتا تھا، مگر اس معاملے میں وہ وہاج کی حمایت کے لیے تیار نہیں تھی۔ سبحان صاحب، وہاج کی شادی میں اپنی بھانجی سے کروں گی۔ ہانیہ بڑی سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ ہرگز نہیں، یہ خیال تم اپنے دماغ سے نکال دو۔ میں اپنے بیٹے کی شادی کسی مضبوط بیک گراؤنڈ والی فیملی میں کروں گا۔ تمہارے بہنوئی کی اوقات ہی کیا ہے؟ وہ غصے سے بولے تو نور بیگم کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی، جبکہ وہاج کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ اسے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے والدین کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ اس کی شادی مہرین سے ہو۔ سو اس نے دادا سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بلیک نیٹ کی شرٹ پر بلیک ویلویٹ کے ٹراؤزر میں نک سے تیار مہرین بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کی ریشمی زلفیں کندھوں پر بکھری ہوئی تھیں، کانوں میں پڑی سلور ایئر رنگز اس کی تھکن نقوش کو مزید اجاگر کر رہی تھیں۔ صرف لپسٹک اور آئی لائنر کے استعمال نے اس کے حسن میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ خود کو سراتے ہوئے اس کی نظریں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے موبائل پر پڑیں۔ بے اختیار اس کا دل چاہا کہ وہ وہاج کو کال کر کے بتائے کہ اپنے تایا کی کوٹھی میں شفٹ ہو رہی ہے، مگر یہ سوچ کر فوراً ہی اس نے اپنا ارادہ بدل دیا کہ جب وہ وہاج سے خفا ہے تو اس سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب وہاج نے اپنے پیرنٹس کا قطعی فیصلہ سناتے ہوئے انکار کی وجہ بتائی تھی، مہرین نے ناراضی کے عالم میں کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ اس کو وہاج کے بابا پر شدید غصہ تھا، جنہوں نے اس کی ماں پر تہمت لگائی تھی۔ اپنے اندرونی جذبات کو کنٹرول کر کے وہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے موبائل کو پرس میں ڈالتے ہوئے اوپر والے کمرے میں پہنچی، جہاں وجاہت ملک اس کے منتظر تھے۔ چلیں بیٹا، وہ اسے دیکھتے ہی بولے، جی انکل، مہرین نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تبھی ثنا خانم میرون بنارسی ساڑی میں ملبوس وہاں چلی آئیں۔ وہ ساڑی ان کے دوسرے شوہر نے گفٹ کی تھی۔ مہرین کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے وہ زیبیں تن کر لی تھی۔ میرا سامان یہاں رہے گا، بڑی فکر ہو رہی ہے مجھے، کہیں فرنیچر چوری ہو گیا تو۔ وہ فکر مند لہجے میں بولی، مما اس کباڑ کو چرانے یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ انکل نے 6 ماہ کا کرایہ ادا کر دیا ہے، آپ تالا لگا کر نیچے آ جائیں۔ مہرین یہ کہتے ہوئے نیچے کار میں آ بیٹھی۔ تبھی اس نے محسوس کیا کہ محلے کے بچوں سمیت آس پاس کے گھروں کی عورتیں ادھ کھلے گیٹ سے انہیں دیکھ رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد ثنا خانم پرس کو سنبھالتی ہوئی کار میں آ بیٹھیں اور وجاہت ملک کی نئی چمکتی جدید ماڈل کی کار سڑک پر تیزی سے دوڑنے لگی۔ ثنا خانم کی گردن فخر و غرور سے اکڑی ہوئی تھی۔ خود مہرین کو یوں لگ رہا تھا جیسے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی ہو اور پورا شہر اس کے قدموں کے نیچے ہو۔ شکر ہے خدا کا جس نے مہرین کے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی سنوار دی، ورنہ نوید ملک نے تو 21 برس پہلے مجھے اپنی زندگی سے نکال پھینکا تھا۔ وجاہت ملک بڑا شریف بنا ہوا ہے، آج اپنے بھائی کی وصیت سے مجبور ہو کر اور بوڑھے باپ کے کہنے پر ہمیں اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور ہے۔ ثنا خانم نے دل میں سوچا اور پرس سے سگریٹ کا پیکٹ نکالنے لگی۔ تبھی مہرین نے نظروں ہی نظروں میں انہیں اشارے سے منع کیا۔ مہرین کے اشارے کو نظر انداز کر کے انہوں نے پرس میں لائٹر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، مگر جلتی میں وہ لائٹر گھر میں بھول آئی تھی۔ پرس کو سیٹ پر رکھ کر وہ بائیں کا نظارہ کرنے لگیں۔ سمرین، کیا ہوا؟ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ فخر النساء کے پوچھنے پر ہونٹوں پر لپسٹک لگاتی سمرین بولی، مما رانیہ سے کہہ دیں میں 1 منٹ میں آتی ہوں، بلکہ ایسا کریں اسے میرے کمرے میں بھیج دیں، بیچاری 10 منٹ سے سین میں میرا ویٹ کر رہی ہے۔ فخر النساء اس کا جواب سنتے ہی کمرے سے چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد رانیہ اس کے کمرے میں موجود تھی۔ رانیہ محلے دار اور سمرین کی خالہ زاد تھی۔
کالج دونوں کی الگ الگ تھے مگر کوچنگ ساتھ جاتی تھی۔ محترمہ اور کتنی دیر لگاؤ گی؟ اس نے آنکھوں میں کاجل لگاتی سمرین سے سوال کیا۔ بس 5 منٹ اور، تمہیں تو پتہ ہے میں تیار ہوئے بغیر باہر نہیں نکلتی۔ یقین جانو مجھے تمہیں یوں انتظار کروانا بہت برا لگتا ہے۔ اگر میرا اتنا ہی خیال ہے تو میرے آنے سے پہلے تیار ہو جایا کرو، رانی نے تنزیہ انداز میں کہا۔ رانی تمہیں کہیں بھی جانا ہو تو تم بڑی جلدی تیار ہو جاتی ہو، کیونکہ تمہاری طرح ہار سنگار نہیں کرتی۔ رانیہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنی کہی۔ سندس نے بیڈ پر رکھا اپنا بیگ اور فائل اٹھائی اور صحن میں بیٹھی فخر نساء کو خدا حافظ کہہ کر وہ گھر سے نکل گئیں۔ پیدل چلتے ہوئے وہ بس اسٹاپ تک پہنچی۔ موسم خاصا خوشگوار تھا۔ صبح سے جو دھوپ کی تمازت تھی وہ ایک دم کم ہو گئی تھی۔ انہیں اپنی مطلوبہ بس فوراً مل گئی تھی۔ رانیہ دیکھو موسم کتنا اچھا ہو گیا ہے۔ بس سے اتر کر چلتے ہوئے سمرین نے خوشی سے کہا۔ آپ کے ہوتے ہوئے کون موسم پر دھیان دے گا؟ آپ بہت حسین ہیں، جی چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھتے ہی چلے جائیں۔ ایک لڑکے نے جملہ کسا۔ اے مسٹر، اپنی اوقات میں رہ، شرم آنی چاہیے تمہیں، رات چلتی لڑکیوں پر جملے کستے ہو۔ سمرین نے اپنے عقب میں کھڑے اس لڑکے کو خاصی ناگواری سے دیکھتے ہوئے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ وہ لڑکا زیر لب مسکرانے لگا۔ رانی نے گھبرا کر سمرین کا بازو کھینچا۔ سامنے ہی کوچنگ سینٹر کا گیٹ تھا۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے کوچنگ سینٹر میں داخل ہوئی تو رانیہ پھٹ پڑی۔ اس قسم کے جانے کتنے لڑکے ہیں، ہر چوک، ہر بازار، کالج اور کوچنگ کے باہر کھڑے لڑکیوں پر فکرے کستے نظر آتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے تمہیں اسے جواب دینے کی؟ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ اسے کس نے حق دیا کہ مجھ پر ریمارکس پاس کرے؟ سمرین دھیمی لہجے میں بولی تو رانی نے اس سے بحث نہیں کی۔ وہ پہلے ہی لیٹ ہو گئی تھی، لہذا تیز قدم اٹھاتی کلاس میں داخل ہو گئے۔ ہاشم اکمل چودھری کے آفس کے باہر بیٹھا کرسی پر پہلو بدل رہا تھا۔ وہ صبح ٹھیک 9 بجے پہنچ گیا تھا اور 2 گھنٹے سے منتظر تھا کہ کب انکل اکمل صاحب حکم نامہ جاری کرے اور ان سے ملاقات کے لیے کمرے میں جائے۔ گزشتہ رات بھی اس کی کروٹیں بدلتے ہوئے گزری تھی۔ صبح فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی تھی جو الارم کے باعث کچھ دیر بعد کھل گئی تھی۔ جلدی میں وہ ناشتہ کیے بغیر ہی آ گیا تھا۔ نیند اس نے پچھلے 2 گھنٹوں میں کرسی پر اونگتے ہوئے پوری کر لی تھی، مگر اب اسے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ بھائی ذرا جا کر ایک دفعہ پھر اپنے صاحب کو بتا دو کہ میں کافی دن سے ان کا انتظار کر رہا ہوں، مجھ سے ملاقات کر لیں۔ ہاشم نے اکمل صاحب کے کمرے کے باہر بیٹھے چپڑاسی سے ملتجی انداز میں کہا۔ صاحب میٹنگ میں ہیں، فارغ ہو لیں تو میں آپ کو ملوا دیتا ہوں۔ اس کے پاس انتظار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد کمرے سے چند افراد باہر نکلے اور بیل کی آواز سنائی دی۔ چپڑاسی کمرے میں جانے لگا تو ہاشم نے اسے یاد دلایا۔ اکمل چودھری کو بھی شاید اس کی حالت پر رحم آ گیا تھا، تبھی چپڑاسی نے واپس لوٹتے ہی ہاشم کو اندر جانے کا مسودہ سنا دیا۔ فوراً ایک کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے اپنے کپڑوں پر ایک نظر ڈالی اور بالوں کو ہاتھوں سے سیٹ کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اکمل چودھری نے اچٹتی ہوئی نظریں ڈالتے ہوئے اپنے مقابل کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں نے تمہاری جاب کے لیے بات کر لی ہے، بس رسمی سے انٹرویو کی کارروائی ہوگی، اس کے بعد کانٹریکٹ پر تمہاری بھرتی ہو جائے گی۔ تم فکر نہیں کرنا، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہاری جاب مستقل بنیاد پر ہو جائے، بس اس کے لیے تمہیں رقم خرچ کرنا ہوگی۔ اس کے بعد سرکاری ملازمت کے مزے لوٹنا۔ ڈاکومنٹس لائے ہو تم؟ اس نے فائل ان کی طرف بڑھا دی۔ اکمل چودھری فائل پر نظریں دوڑانے لگا، ان کو مصروف دیکھ کر ہاشم کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ 2 گھنٹے بعد وہ آفس سے نکلا تو کافی حد تک مطمئن تھا۔ رات گئے اس نے سمرین کو فون کیا جو اس وقت اپنا اسائنمنٹ مکمل کرنے میں مصروف تھی۔ مس کر رہی ہو مجھے؟ ہاشم نے پوچھا۔ ہاں، سمرین نے مختصر جواب دیا۔ بائل کانوں میں لگائے نوٹس اتار رہی تھی۔ تو پھر مجھے فون کیوں نہیں کرتی ہو؟ فرصت کہاں ملتی ہے؟ پھر بابا کو نہیں پسند کہ ہمارے درمیان ہر وقت موبائل پر رابطہ رہے؟ سمرین کبھی کبھار تو بات کی جا سکتی ہے۔ اور سناؤ، آج پورے دن کیا کرتی رہیں؟ سمرین ہاشم کو پورے دن کی تفصیلات بتانے لگی۔ پھر وہ باتوں میں ایسے محو ہوئی کہ وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ ہاشم کی نظر وال کلاک پر پڑی۔ 2 بج گئے تھے۔ مجھے صبح انکل اکمل کے آفس جانا ہے، انٹرویو میرا کامیاب ہو گیا ہے، کل باقی تفصیلات معلوم ہو جائیں گی۔ ہاشم نے گفتگو ختم کرتے ہوئے کہا۔ میں تو خوش ہوں کہ تمہیں جاب مل رہی ہے، وہ بھی گورنمنٹ کی۔ سمرین کے لہجے میں خوشی تھی۔ بس تم دعا کرنا یہ کانٹریکٹ والی جاب مستقل ہو جائے۔ الوداعی کلمات کہنے کے بعد ہاشم نے موبائل فون آف کر کے سراہنے رکھا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ صبح جب وہ باہر نکلنے لگا تو شامزد چاچی فرخندہ کے ساتھ صحن میں موجود تھی۔
چاچی نے ہاتھ میں پکڑا 100 کا نوٹ ہاشم کے سر پر گھما کر اس کا صدقہ اتارا۔ جاؤ بیٹا، خدا تمہیں کامیاب کرے، بری نظر سے بچائے۔ چاچی بولی۔ اسی لمحے پاس کھڑی شانزے سے ہاشم کی نظریں ٹکرائیں تو شانزے نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ شاید ولا میں ان کے استقبال کے لیے وجاہت ملک کی دوسری بیوی اریبہ موجود تھی۔ وجاہت ملک نے اریبہ سے ثنا خانم اور میرین کا تعارف کروایا۔ یہ میری بیٹی ماہم ہے۔ اریبہ نے اپنے ساتھ کھڑی پرکشش سی لڑکی کا تعارف کرایا۔ ماہم نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں آپ کے یہاں آنے سے خوش ہوں، کم از کم میں بور تو نہیں ہوں گی، ماہم نے کہا۔ میں دادا جان سے ملنا چاہتی ہوں، میرین نے وجاہت ملک سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں کیوں نہیں، سکینہ تم ثنا جی کو کمرے میں لے جاؤ، وجاہت ملک نے ملازمت سے کہا۔ ثنا خانم جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے کھڑی تھیں سمجھ گئیں کہ وجاہت ملک کے والد شاہد ملک اب بھی ان کی صورت دیکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ وہ خاموشی سے ملازمہ کے پیچھے ہو لیں۔ میرین کو ساتھ لیے وجاہت ملک اپنے والدین کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ماہم اور اریبہ بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ شاہد ملک ایک شاندار صوفے پر نیم دراز تھے۔ میرین کے سلام کا جواب دیتے ہوئے وہ بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ بیٹھے، یہ کون ہے؟ یہ میرین ہے، نوید کی بیٹی، اریبہ نے بتایا۔ اچھا، انہوں نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ آؤ بیٹے میرے پاس۔ ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ نوید ملک کی 3 ماہ قبل ناگہانی موت نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں نوید ملک کا جوان سال بیٹا اور بیوی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ نوید ملک ایک ہفتے سے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد چل بسے تھے۔ اپنی موت سے قبل انہوں نے اپنے والد سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ ثنا خانم کے وجود سے جنم لینے والی ان کی بیٹی کو وہ عزت اور مقام دیں گے جو اس کا حق ہے۔ دم توڑتے بیٹے کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہد ملک نے حامی بھر لی تھی کہ وہ میرین کو اس کا حق ضرور دیں گے، جبکہ وجاہت ملک کو یہ سوچ کر وحشت ہو رہی تھی کہ انہیں اس عورت کے وجود کو اپنے گھر میں برداشت کرنا ہوگا جس سے انہیں نفرت تھی۔ ان کی نظریں اپنے باپ اور بھتیجی پر جمی ہوئی تھیں۔ شاہد ملک میرین کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ بیٹا، ہو سکے تو اپنے مرحوم بابا کو معاف کر دینا، اس نے یقیناً تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ ختم شد، جاری ہے۔